کوئی مشکل نہیں جو تیرا ساتھ ہو، کوئی مشکل نہیں جو تیرا ساتھ ہو، اے میرے ہم وطن اے میری گلزمی، کوئی مشکل نہیں۔ کرو آغاز پھر سے سفر کا، منزل عشق راہ قمر کا، چاہے کتنا بھی ہو اب کٹھن یہ سفر، منزلوں سے یہ کہہ دو کہ میں آ گیا آغاز سفر۔ السلام علیکم، آغاز سفر پہ ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ سب لوگ جو یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ سب کو شدید پیاس لگی ہو، اور میرا مطلب ہے کہ شدید پیاس لگی ہو، اور ہمارے ارد گرد میل ہاں میل تک پینے کا پانی میسر نہ ہو سوائے اس پانی کے گلاس کے، تو کیا ہوگا؟ ہم لوگ آپس میں اس گلاس کے لیے لڑ پڑیں گے، جنگ ہو جائے گی ہمارے بیچ، اور جو ہم میں سے سب سے زیادہ طاقتور ہوگا اس کو یہ پانی پینے کو ملے گا۔ یقین جانیے کہ ہمارے ملک پاکستان اور دنیا میں بہت سے اور ملکوں کی پانی کی صورتحال تقریباً اس گلاس جیسی۔ کہتے ہیں کہ مستقبل میں جنگیں پانی کے لیے ہوں گی، وار فار لیکوڈ گولڈ۔ پاکستان میں ہمیں بہت سے مسائل درپیش ہیں، دہشت گردی، لا اینڈ آرڈر سچویشن، انرجی کرائسس، لسٹ بڑی طویل ہے اور بڑی سنگین ہے، لیکن یقین جانیے کہ پانی کا مسئلہ بھی اتنا ہی زیادہ سنگین ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں پاکستان کے پانی کے ذخائر کے اوپر۔ جو ہمارا پینے کا پانی ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس میں ایگریکلچر اور دوسرے پانی کی بات نہیں ہم کر رہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو واٹر پر کیپٹا پر ہیڈ کیوبک میٹرز میں یہ ہے، پاپولیشن جو ہماری بڑھتی چلی گئی ویسے ویسے پانی پر کیپٹا پر ہیڈ کم ہوتا گیا، اور 2025 میں بہت خطرناک حد تک یہ مزید نیچے چلی جائے گی۔ 2013 میں بھی ہم منیمم ریکوائرمنٹ سے نیچے جا چکے ہیں۔ اندازہ ہوا کہ کتنی خطرناک پوزیشن ہے پانی کے حوالے سے ہمارے پاس۔ ذرا ایک نظر ڈالتے ہیں پانی کی اویلیبلٹی پہ دوسرے ممالک میں جو ہمارے ارد گرد ہیں۔ پاکستان میں آپ دیکھیے، پڑوسی ملک میں دیکھیے، بنگلہ دیش میں دیکھیے، سری لنکا میں دیکھیے، جرمنی میں دیکھیے، فرانس میں دیکھیے۔ اب ایک چیز جو میں آپ کو یہاں پر پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں، سری لنکا ایک جزیرہ ہے بیسیکلی، ان کے اپنے نیچرل ریزروز ہیں کچھ فریش واٹر کے، مگر چاروں طرف سمندر سے گھرا ہوا ہے۔ اس کے برعکس پاکستان جس کے پاس بہت سے فریش واٹر ریزروز ہیں، گلیشیئر پگھلتے ہیں، دریاؤں میں سے گزرتے ہیں، ہماری حالت دیکھیے اور ذرا سری لنکا کی پوزیشن دیکھیے۔ پانی کی اہمیت سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ کسان، جس کی زمین کبھی سرسبز ہوتی تھی آج بنجر ہے، یا وہ شخص جو اپنا گھر چھوڑ کر نقل مکانی کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کیونکہ پانی نہیں ہوتا، اور یا پھر وہ گاؤں جو کبھی ہنستا بستا تھا اور آج خالی پڑا ہے۔ جب پانی ہوتا تھا اچھی خاصی فصلیں ہوتی تھی اور لوگ خوشحال ہوتے تھے۔ پہلے تو ہم کنویں نکالتے تھے نہیں، تو ادھر زمین سے تو میٹھا پانی نکلتا تھا۔ دریا ہوتا تھا، بہت پانی تھا، اس میں فصل ہوتے تھے، زمینوں میں آباد تھی۔ کھارو چھان انڈس ڈیلٹا پر واقع ایک ایسا بنجر جزیرہ ہے جہاں پر کسی زمانے میں بے انتہا خوشحالی تھی۔ زراعت اور مال مویشی پالنا یہاں کے لوگوں کا پیشہ تھا، اور ہر شخص خوراک اور پانی میں خود کفیل تھا۔
پچھلے 30 سالوں میں ماحولیاتی تبدیلی اور ڈیموں کی تعمیر نے یہاں تک پہنچنے والے پینے کے پانی میں خاطر خواہ کمی کی ہے، جس کی وجہ سے سمندر کے کھارے پانی نے اس کی جگہ لے لی ہے۔ کھارو چاند کے لوگ آج پینے کے میٹھے پانی سے محروم ہیں۔ سمندر کا پانی اس علاقے میں ڈومینیٹ کرتا ہے، خاص طور پہ ایون کنوؤں کے اندر بھی، اور سیلنٹی کی وجہ سے جب پانی نہیں آئے گا تو سیلنٹی میں ایگریکلچر کو گرو کرنا امپاسبل ہوتا ہے، لوگوں کو ڈرنکنگ واٹر کا مسئلہ ہے۔ کھارا پانی جو ہے چل رہا ہے، اس لیے پورا فصل اور زمینیں تباہ ہو گئی ہیں۔ ایک وقت تھا جب کھارو چاند کی آبادی 50,000 افراد پر مشتمل تھی اور یہاں کی معیشت مضبوط تھی۔ اب 2/3 سے زیادہ آبادی اس جزیرے کو چھوڑ کر جا چکی ہے اور پیچھے رہ جانے والی آبادی کا مستقبل بھی تاریک نظر آ رہا ہے۔ پہلے تو یہ جو جیل بھی تھا، ادھر اسکول بھی تھا، پوسٹ آفس تھی، یونین کونسل تھی، ابھی تو ہے کچھ نہیں۔ ادھر تو اسپتال بھی نہیں ہے، ڈاکٹر بھی نہیں ہے، ایمرجنسی ہوتی ہے تو میں کہاں جاؤں۔ کھارو چاند کے لوگوں کو زندہ رکھنا ہے تو دریائے سندھ میں پانی دو، اگر پانی نہیں ہوگا تو ہم لوگ زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ مسئلہ، اس کا حل، اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ میری پہلی مہمان ہیں آج کی، انٹرنیشنل واٹر ایکسپرٹ ہیں، آپ سب کی بہت ساری تالیوں میں سیمی کمال صاحبہ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میڈم، آپ کا بہت بہت شکریہ آنے کا۔ سب سے پہلا میرا آپ سے سوال یہ کہ آپ نے ابھی کھارو چند کی کہانی سنی، شدید پانی کی قلت ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوا ہے یہاں پہ، کیا وجہ تھی کہ کھارو چند جیسی کہانی ہمارے سامنے آئی ہے؟ کھارو چند جیسی کہانی آپ کو انڈس ڈیلٹا کے بہت سارے مختلف علاقوں میں نظر آئے گی، کیونکہ ہمیں پاکستان میں جو پانی ہے اس کو ہمیں ایک پورے کانٹیکس میں دیکھنا ہے۔ اگر ہمارے وہ ڈیم نہ بنتے یا ہمارے وہ بیراجز نہ بنتے تو دنیا کا سب سے بڑا آبپاشی کا جو نظام ہے جو پاکستان میں ہے وہ نہ چلتا۔ اگر وہ نہ چلتا تو جس طرح سے ہم کھانے پینے میں خود کفیل ہو گئے ہیں، جب وہ ہرا انقلاب آیا تھا وہ شاید نہ آتا۔ لیکن ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اس نظام کو چلانے میں بہت سارے مسائل ہیں۔ جو ہمارے دریا ہیں ان کو اگر ہم پانی سے بھرا نہیں رکھیں گے پورے سال، ٹھیک ہے، اور اس میں سے ہم پانی نکالتے رہیں گے تو ظاہر ہے اتنا پانی بچے گا ہی نہیں کہ وہ ساحلوں تک پہنچے، اور جب وہ پانی وہاں تک نہیں جائے گا تو وہاں کے جو رہنے والے ان کا یہی حال ہوگا جو ہم نے ابھی اس ڈاکیومنٹری میں دیکھا ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے، جو ذخائر ہیں، جو پانی ہے، صرف ذخیرہ تو نہیں ہوتا نا، ایک پورا واٹر سائیکل ہے جو کام کرتا ہے۔ پانی ہر وقت ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے ہاتھ میں، کبھی وہ فضا میں ہوتا ہے، جیسے سمندر میں ہوتا ہے، کبھی وہ گلیشیئر میں ہوتا ہے۔ تو اس پورے اگر واٹر سائیکل کو ہم دیکھیں تو میرے خیال میں اتنا پانی ہے کہ ہم اس کو اگر بہتر طور پہ اس کا انتظام کریں تو سب کے لیے پانی مل سکتا ہے۔ ہمارے پاس مسائل بے شمار ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ حل موجود ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم ان حلوں کی طرف جانا چاہتے ہیں یا ہم نے اپنا پہلے سے ایک دماغ میں ایک بات رکھ لی ہے کہ بس ایک ہی طریقہ ہمیں کرنا ہے اور وہ ہے اور ڈیم بنانا۔ اچھا، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ایک ہی طریقہ تو نہیں ہو سکتا، سارے ہمیں ایکسپیریمنٹ کرنے ہیں، دیکھنا ہے۔ ابھی آپ نے کہا کہ ہمارے پاس مسئلے بہت ہیں مگر حل بھی بہت سارے جو ہیں وہ ہیں، اور شروع میں آپ نے اپنی بات میں بولا کہ انڈس ڈیلٹا کے لوگ جو ہیں ان کو یہ پرابلم ہے کیونکہ پانی جو ہے وہ تقسیم ہو کر نہیں صحیح فلو کے ساتھ پہنچ رہا اور سمندر میں نہیں جا رہا۔ تو یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ تقسیم کو صحیح کیا جائے؟ کون اس کو، کوئی حکومت میں کوئی ڈپارٹمنٹ ہوگا یا کوئی مطلب کس کو ہم اس کے لیے رسپانسبل ٹھہرائیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ دنیا کے ہر دریا پہ ایک پنجاب ہوتا ہے، ایک سندھ ہوتا ہے، ایک اپر ریپیرین ہوتا ہے، ایک لوور ریپیرین۔ تو یہ کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے ہمارے ملک میں، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اس کو ایک انوکھی بات بنا لی، اس کے اوپر ہم نے اپنی پوری سیاست کھڑی کی ہوئی ہے۔ تو ہمارے پاس اس وقت جو ڈسٹریبیوشن کا فارمولا موجود ہے وہ صرف سطح پہ جو پانی ہے اس کے اوپر ہے، اور اس کے اوپر ہمارا ایک واٹر ریکارڈ ہے جو 1991 میں بنا تھا، اور اس کے مطابق اس کا کوئی آئی تھنک کوئی 55% پنجاب کے پاس جاتا ہے، 48 کے قریب سندھ کے پاس آتا ہے، 8% کے قریب شاید کے پی میں جاتا ہے، اور کوئی 3% کے قریب بلوچستان جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پہ ہم پانی کو ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ اس وقت جو ہمارا آبپاشی کا نظام ہے وہ 97% پانی استعمال کر رہے ہیں،
زراعت میں صرف 3% ہے جو ہم دوسرے استعمال کے لیے اس وقت لے کے آ رہے ہیں. تو اس نظام کو بہتر بہت اچھی طرح سے بنایا جا سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت 2/3 پانی ٹرانسمیشن میں ضائع ہو جاتا ہے. یعنی جب ہم نے سٹوریج سے نکالا، چاہے وہ ڈیم ہو یا بیراج ہو، اس کے بعد جب تک وہ دیہی علاقے تک پہنچا، جب تک کہ وہ اس فارم تک پہنچا، 2/3 اس وقت ضائع ہو جاتا ہے، اور فارم پہنچنے کے بعد 1/4 اس وقت ضائع ہو جاتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ 2/3 کیوں ہم ضائع ہونے دیں؟ یہ کہ پاکستان میں ایک طریقہ ہے، چیزیں بناؤ اور پھر اس کو چھوڑ دو اور وہ ٹوٹتی پھوٹتی رہیں، اس کو کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. تو یہ ہمارا ایک سوچ کا طریقہ ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اور انفراسٹرکچر بناؤ. ٹھیک ہے، میں کہتی ہوں کیوں بنائیں؟ جو آپ کے پاس ہے اس کو تو پہلے ٹھیک کریں. تب ہمارے پاس چوائسیز ہیں، کیا ہم ڈیم بنائیں یا ہم اپنے جو اس وقت نظام ہے اس کو ٹھیک کریں، کیا ہم اپنی پروڈکٹیوٹی پر یونٹ آف واٹر کو بڑھائیں. یہ سارے حل ہمارے پاس موجود ہیں. تو اس لیے ہمیں ایک دم سے جمپ نہیں کرنا چاہیے کسی کنکلوژن پہ کہ بس یہی ایک طریقہ ہے. بہت سے طریقے ہیں، اس میں سے ہم کون سا اپنائیں اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں، اپنی گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالیں، ان کو کنونس کریں بائی آر آرگیومنٹس، بائی فیکٹس اینڈ فگرز. اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھیں کہ پھر پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہو اس کے اوپر. اب تک تو ہم نے ایک پانی کی پالیسی نہیں ہم سے بن سکی ہے. آخری سوال، اگر میں آپ کو کہوں کہ اس میڈم اس کی 3 پرائیورٹیز بنا دیں کہ یہ 3 چیزیں ہمیں بحیثیت ایک قوم، سرکار، حکومت، ملک کرنی بہت ضروری ہیں، تو 3 وہ کیا چیزیں ہوں گی؟ سب سے پہلا واٹر کنزرویشن، ہر لیول پہ، ہر گھر میں، ہر فارم پہ. اور ہم اور آپ بہت زیادہ پانی ضائع کرتے ہیں. سب سے پہلے اپنے گھر کا جو بھی ٹیپ سسٹم ہے اس کو فکس کریں خدا را، تاکہ اس میں سے پانی بہنا بند ہو. سب سے پہلے واٹر کنزرویشن، چاہے وہ فارم ہو چاہے وہ گھر ہو. نمبر 2، ہمارا جو آبپاشی کا نظام ہے اس کو پرائم کریں اس طرح سے کہ وہ اپنے بالکل بیسٹ کیپیسٹی پہ پرفارم کر سکے. ابھی وہ انڈر کیپیسٹی پرفارم کر رہا ہے. دوسرا یہ، اور تیسرا یہ کہ کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹل چینج سے ہمارے سامنے جو اب حالات سامنے آ رہے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہماری تیاری. اگر ہم یہ 3 چیزیں کر لیں تو میرا خیال ہے ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. تو یہ 3 چیزیں ہیں جو کہ پرائیورٹی پہ ہمیں سب سے بالکل. پہلے اور آبادی کے اوپر کچھ کنٹرول وہ بھی ضروری ہے، لیکن وہ واٹر سیکٹر کے باہر دیکھا جا رہا ہے. کہ ہمیں ایک بالکل الگ شو کرنا پڑے گا پاپولیشن کے حوالے سے، کیونکہ ہم سارے مسائل کے اوپر بار بار بات کر رہے ہیں. آف کورس یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے. میڈم آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو، آپ نے آنکھیں کھول دی ہماری بہت ساری چیزوں کے اوپر، کلیئرٹی لے آئی ہماری سوچ کے اندر. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. تھینک یو. بریک کے بعد آپ کو ایک ایسے فٹ بال گراؤنڈ میں لے کر جائیں گے جہاں پر فٹ بال کھیلی نہیں جاتی، کیونکہ وہاں پہ اب ایک قبرستان ہے. بریک سے واپسی پہ آپ سب کو خوش آمدید. میرے ہاتھ میں ہے تو یہ پانی کا گلاس، لیکن اصل میں یہ بیماریوں کا گلاس ہے. پاکستان میں ہر سال 12 لاکھ افراد گندا پانی پینے کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں. پاکستان میں روزانہ 630 بچے پانی کی وجہ سے زندگی کی جنگ ہار جاتے ہیں، یعنی کہ ہر منٹ پہ ایک ننھی جان. بریک پہ جانے سے پہلے ذکر کیا تھا ایک ایسے گاؤں کا، ایک ایسی جگہ کا، ایک ایسے فٹ بال گراؤنڈ کا جہاں پہ اب بال کو لاتے نہیں پڑتی، بلکہ قبرستان جیسی خاموشی ہے. چکلالہ والا لاہور اور قصور کی سرحد پر واقع ایک چھوٹا سا گاؤں ہے. بظاہر تو چکلالہ والا ایک عام سا دیہات لگتا ہے، مگر چکلالہ والا کی آبادی کی اکثریت جسمانی معذوریوں کا شکار ہے، اور یہ تمام معذوریاں یہاں کے پینے کے پانی کی وجہ سے ہیں. یہاں کا پانی بہت خراب ہو گیا تھا اور اس میں کو بہت زیادہ فلورائڈ پیدا ہو گئے ہیں. یہاں پہ بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں، بچے ہیں جن کے ساتھ یہ ہڈیوں کا مسئلہ پیدا ہوا ہے. کئی دہائیوں سے یہاں کے لوگ آرسینک اور فلورائڈ ملا پانی پی رہے ہیں. آرسینک پانی میں مل کر بھی نہ پانی میں کوئی بدبو پیدا کرتا ہے اور نہ ہی کوئی رنگ. یوں کسی کو نظر نہ آنے والا یہ خطرناک زہر پانی کو آلودہ کر کے انسانی جسم میں کینسر پیدا کرتا ہے. میں نے جا کر ایک گھر کا سروے کیا جن میں تقریباً 1700 کے قریب ٹوٹل پاپولیشن تھی.
उस टोटल पॉपुलेशन का तकरीबन 62% जो था वो आर्सेनिक और फ्लोराइड से रिलेटेड जो वाटर बोर्न डिजीज़ थी उनसे मुतासर हुआ था। हम पानी पीते हम भी बीमार होने शुरू हो गए, हमारे जानवर भी बीमार होने शुरू हो गए, तो हमको जख्म लगने शुरू हो गए। फिर हमने ये पाँव कटवा दिया एक, वो फिर एक के ना ऊपर चढ़ना शुरू हो गया। 10 साल के बाद वो भी कटवाना पड़ा। आर्सेनिक कंटेमिनेशन ड्रिंकिंग वाटर में सिर्फ मांगा मंडी का मसला नहीं है, ये पूरे लाहौर का मसला है। हमने सोचा था भी हमारी ज़िंदगी अच्छी बसर हो जाएगी, वो ऐसी बीमारी लगी भी वो बैठा ही नहीं जाता, फिर क्या करूँ। इस रिपोर्ट की फिल्मबंदी के चंद महीनों बाद मोहम्मद हुसैन शदीद अलालत के बाइस इंतकाल कर गए। इस इलाके की हालत के बारे में हमें बेहतर तरीके से बताएंगे हमारे मेहमान जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर अतीक साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये आर्सेनिक और फ्लोराइड ये आता कहाँ से है पानी में? सर ये नेचुरल है, आर्सेनिक की रॉक्स हैं, तो ओवर एक्सट्रैक्शन की वजह से नेचुरली आर्सेनिक लेवल इंक्रीज़ कर रहा है ड्रिंकिंग वाटर में। पूरे पंजाब में टुवर्ड्स साउथ पंजाब, मुल्तान की तरफ जाएं, मुजफ्फरगढ़ की तरफ जाएं, तो ये प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है आर्सेनिक का। तो आर्सेनिक जो है वो कैंसर कॉजिंग है, इसको उर्दू में सैंखिया कहते हैं, और सैंखिया ऐसा जहर है कि जिसके स्वाय मौत के उसका कोई दूसरा सलूशन नहीं है। ग्रेजुअली मैंने खुद जो देखा, नंबर ऑफ़ ग्रेव्स बड़ी स्पीड से इंक्रीज़ हो रही हैं, यानी छोटे से गांव का तकरीबन 1600 ग्रेव्स वहाँ पर बनी, जबकि आबादी वो 1600 को माइनस करें तो बाद में 2000 के करीब रह जाती थी। जब ये फ्लोराइड उसमें मिक्स हो जाता है पानी में, तो फ्लोरोसिस होता है जिससे बोन डिफॉर्मिटी होती है और हड्डियाँ बॉडी का वज़न बर्दाश्त नहीं कर सकती, उस वजह से नरम हो जाती हैं। बिल्कुल नरम हो जाती हैं, आप कह लें गूदा अंदर से नरम हो जाता है। ईयर 2000 में 400 बच्चे, 400 बच्चे इस गांव के, उनके हाथ पांव टेढ़े थे, हड्डियां टेढ़ी थीं, और हॉस्पिटल्स में उनकी टांगों में सरिया डालकर इसकी ट्रीटमेंट कर दी गई गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन आज 11-12 साल हो चुके हैं इस बात को, वो सरिया तो उसी साइज़ पे रहा, ये बच्चे बड़े हो। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा, कंटेमिनेटेड पानी, ये पानी अगर एक्सटर्नली जब हम इस्तेमाल करते हैं, एक तो इंटरनल हो गया ना कि जो पी लिया, तो एक्सटर्नली अगर इस तरह के आर्सेनिक और कंटेमिनेटेड पानी को इस्तेमाल किया जाए तो क्या ये एक्सटर्नली भी स्किन प्रॉब्लम्स भी कॉज करता है शदीद? नहीं सर, ये इनटेक से है। इसको इनटेक अगर लेंगे तो फिर है, अगर इसके कपड़े धोने से, हाथ मुंह धोने से, नहाने से इसका वो नुकसान नहीं है। और दूसरा आर्सेनिक जो है ये पानी बॉयल करने से कम नहीं होता। जितनी वाटर पेट बॉटल्स में कंपनीज पानी सेल कर रही हैं, जो PCRWR की रिपोर्ट थी, उन्होंने 26 कंपनीज का सर्वे किया था वाटर का, और उसमें से मतलब ऑलमोस्ट 50% या 55% कंपनीज वो थी जो कि कंटेमिनेटेड वाटर सेल कर रही थी, और उसमें आर्सेनिक भी मौजूद था। कंपनियों की कहीं मौजूद है? गवर्नमेंट PCRWR की वेबसाइट पे ये लिस्ट, ये वेबसाइट मौजूद। ये आर्सेनिक और फ्लोराइड, आपका अपना कोई आइडिया है इसके हल के लिए? आप इसमें सिंपल फिल्ट्रेशन इसका हल नहीं है। नहीं, जब तक आर्सेनिक रिमूवल टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की जाएगी, उसमें हम रिसर्च कर रहे हैं ताकि हम उसे लोकली डेवलप कर सकें। डॉक्टर अतीक, उम्मीद करते हैं कि आप ये हमारे मसाइल का हल, आप जैसे काबिल लोग जो हैं वो ढूंढ सकेंगे ताकि पाकिस्तान में पानी के हालात बेहतर बना सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अतीक। ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर अतीक, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च वाटर रिसोर्सेज की एक और रिपोर्ट के मुताबिक कराची से जो सैंपल्स हासिल किए गए उसमें 95% सैंपल आलूदा थे और मुजर सेहत थे। लाहौर से हासिल किए हुए सैंपल्स में से 59% सैंपल्स मुजर सेहत, आलूदा। पेशावर से हासिल किए हुए सैंपल्स 97% आलूदा, मुजर सेहत, और क्वेटा शहर 89%, तकरीबन 90%। ये तो हमारे प्रोविंशियल कैपिटल्स का हाल है। आप खुद ही सोच लीजिए कि बाकी इलाकों में अगर सैंपल्स लिए जाएं इस तरह के तो किस किस्म के रिजल्ट्स हैं वो सामने आएंगे। दोस्तों, ऑडियंस में हमारे साथ यहाँ कुछ दोस्त मौजूद हैं जो कि पानी से मेरा ख्याल है
افیکٹ ہوئے ہیں. میرے ساتھ کچھ ہیں. بتائیے بھائی, آپ کا کیا مسئلہ رہا ہے پانی کی وجہ سے؟ میں ریڈی گوٹ سے میرا تعلق ہے. ہمارے گوٹ میں مسئلہ جو ہے وہ پانی کا ہے. وہ یہ کہ پانی کی جو دستیابی ہے وہ بہت کم ہے, ان کی جو مقدار ہے وہ بہت کم ہے, اور جو ہے مقدار میں وہ بھی اتنا زیادہ صاف نہیں ہے. مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, خارش کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہے, ڈائریاں وغیرہ لگ رہی ہیں لوگوں کو, الٹیاں, اسپیشلی بچوں کو یہ جو مسئلہ ہے یہ زیادہ پکڑ رہا ہے. آپ نے کچھ کہنا ہے؟ جی. میں جہاں پر رہتی ہوں وہاں پر جو ہے 3 دن بعد پانی آتا ہے اور بہت پرابلم ہو جاتی ہے سب کو. تو ہم ٹینکر ڈلواتے تو ہیں لیکن جو ہے 4 ہزار کا ہمارے پاس جو ہے وہ ٹوٹلی جو ہے وہ کاسٹ آ جاتی ہے. تو اس سے بہت پرابلم ہو جاتی ہے ہم لوگ کو سب کو. یقیناً اکنامک یعنی کہ برڈن جو ہے کریٹ ہوتا ہے ٹینکر ڈلوانے سے. آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا دراصل تعلق ہے جیکو آباد سے. تو وہاں پر پرویز مشرف کے دور میں ایک پلانٹ لگایا تھا واٹر پیوریفیکیشن کے نام سے. وہ پلانٹ لگایا تھا تو گھر گھر میں پانی بہت زبردست, بہت صاف ستھرا اور میٹھا پانی فراہم ہو رہا تھا. لیکن آفٹر سم ٹائمز یعنی کہ 3-4 مہینے کے بعد ہی وہ پلانٹ بند ہو گیا, اور اس کے بعد جو اس کا حشر ہوا ہے آپ یہیں کریں, اب وہ بنجر بن چکے ہو. اور ویسا پلانٹ پورے پاکستان میں کہیں بھی نہیں لگایا گیا تھا. لیکن اب ان کے ہاں اس طرح سے پانی آ رہا ہے کہ وہ پانی پینے کے لائق نہیں ہے, اور اس میں اتنی اسمیل آتی ہے کہ آپ کیا بولتے ہیں کہ نل جیسے ہی کھلتا ہے تو آپ وہاں بیٹھ نہیں سکتے اس جگہ پہ. لیکن لوگ مجبور ہیں وہ پانی یوز کرنے پہ, جس کی وجہ سے ہیپاٹائٹس جیسی بیماریاں وہ بہت ہی عام ہو چکی ہیں. آپ کچھ کہنا چاہتے تھے بھائی صرف مائک سے؟ سر میں ایک بہت امپورٹنٹ پرابلم کی طرف آپ لوگوں کو فوکس کروانا چاہوں گا. کراچی کا ایک علاقہ ہے اورنگی ٹاؤن, جو کہ ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی میں وہ شمار کی جاتی ہے. بیسیکلی مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں وہاں پہ واٹر سپلائی پلانٹ لگایا گیا وہاں پہ, تاکہ وہاں کے لوگوں کو جو ہے اس پہ پانی جو ہے وہ صاف ستھرا پرووائڈ کیا جائے. وہاں پر یہ ہوا کہ ان کے دور جو ان کا دور ختم ہوا تو اس کے بعد وہاں پہ کچھ لوگوں نے جو قبضہ مافیا ہمارے اس میں عام لفظوں میں کہا جاتا ہے, انہوں نے وہاں پہ قبضہ کیا ہے اور وہاں پہ اپنی مرضی سے پانی سپلائی کرتے ہیں. وہیں سے پانی کی سپلائی بند کر کے پھر اس کو ٹینکرز کے تھرو جو ہے وہ لوگوں کو خریدنے پہ مجبور کرتے ہیں, اور فی ٹینکر جو ہے وہ 500 to 600 جو ہے وہ ان کی کاسٹ ہے. تو اور کوئی بھی وہاں پہ اگر اس کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو ایون اس کو مار دیا جاتا ہے یا کچھ اس کو تھریٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ پیچھے ہو جائے. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک اور ہمارے مہمان موجود ہیں. NED یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے. ڈاکٹر نعمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں جوائن کریں. ڈاکٹر نعمان سر, ابھی میں بات کر رہا تھا پاکستان کاؤنسل آف ریسرچ واٹر ریسورسز, ان کی رپورٹ کے مطابق پورے پاکستان کا 80% پانی جو ہے وہ آلودہ ہے, کنٹامنیٹڈ ہے. گاؤں میں اور شہروں میں کیا وجوہات مختلف ہوتی ہیں پانی کے گندے ہونے کی؟ پہلے شہروں کی بات کرتے ہیں. ہمارے پاس جو پانی کی پائپ لائنز کا نظام وضع کیا گیا ہے, خاص طور پہ جو گندے پانی کے یا سیویج کے جو پائپس ہیں, یہ ایک عام مسئلہ ہے کراچی میں, لاہور میں اور بہت سارے دوسرے شہروں میں, کہ گندے پانی کی نکاس کا جو پائپ ہے وہ بھی وہاں سے گزر رہا ہے, اور جو صاف پانی کی سپلائی کا پائپ ہے وہ بھی گزر رہا ہے. بعض صورتوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارے پاس پلاننگ کے بغیر کنسٹرکشن ہو جاتی ہے, ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے, تو پانی کو ایکوائر کرنے کے لیے جو ہمارے صارفین ہیں وہ پانی کے پائپس کے اوپر سکشن پمپس لگا دیتے ہیں. اس سکشن کے اثر کے تحت جو برابر سے گزرنے والی نیم لیک شدہ پائپ لائن ہے اس کا گندا پانی بھی وہ پائپ ایبزارب کر لیتا ہے, اور پھر وہ ایک پوری پائپنگ سٹریم جو ہماری ہے وہ اس سے متاثر ہو جاتی ہے. یہ بھی دیکھا گیا کہ جو قدرتی برسات کے نالے تھے یا برسات کے پانی کے نکاس کے نالے تھے, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بہت بڑے سیور ڈرینز بن گئے, اور جو ہماری شہری آبادی جس طرح سے ایکسپینڈ ہوئی تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس میں جو گندا پانی تھا وہ اس میں ڈال دیا گیا. کراچی کے حوالے سے میں 2 مثالیں دوں کہ ملیل اور لیاری جو کہ کسی زمانے میں صاف پانی کے مرکز ہوا کرتے تھے, اب یہ سب کے سب بہت بڑے سیویج ڈرینز بن گئے. تو آہستہ آہستہ یہاں جو انفراسٹرکچر ہے اس کی بے ہنگم ایکسپینشن کی وجہ سے جو پانی کی ترسیل ہے وہ بالکل غیر یقینی ہو گئی ہے. دیہی علاقوں کے مسائل جو ہیں وہ نسبتاً مختلف ہیں, کیونکہ دیہی علاقوں کے اندر جو گاؤں ہیں وہ زیادہ تر چونکہ زراعت سے وابستہ ہوتے ہیں, تو جس وقت زراعت کے لیے پانی ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے اور اس میں جو کیمیائی عناصر شامل ہوتے ہیں, خاص طور پہ پیسٹیسائڈز, کیمیکل فرٹیلائزر اور دوسرے اس نوعیت کے عناصر, وہ جو زمین ہے, سوائل ہے, اس کے اندر پرکولیٹ کر جاتے ہیں, اور جب ٹیوب ویلز کے ذریعے سے وہ پانی نکالا جاتا ہے تو اس میں وہ عناصر شامل ہو جاتے ہیں.
कि कौन कौन से जरासीम शामिल होते हैं इसके अंदर? इसकी कई अक़साम है। एक तो ख़ासतौर पे जब हम शहरों की बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा मसला जो होता है वो बैक्टीरियल कंटेमिनेंट्स या कॉलीफॉर्म का होता है, यानी वो अनासिर जो कि इंसानी फुज़दे या दूसरे किस्म के फुज़दे से एक्सट्रैक्ट होते हैं और फिर इस निज़ाम में शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा चूँकि शहरों में सनतें भी होती हैं तो जो सनती फुज़ला होता है वो भी इस स्ट्रीम में शामिल हो जाता है। और तीसरे किस्म के जो कंटामिनेंट्स होते हैं वो मादनियाती कंटामिनेंट्स होते हैं, मादनियाती अनासिर होते हैं जो किसी भी इलाके की जो अपनी जियोलॉजिकल कंपोजिशन होती है उसकी वजह से फिर पानी की स्ट्रीम में शामिल हो जाते हैं। और चूँकि हमारे पास टेस्टिंग का जो तरीक़ाकार है वो इतना ज़्यादा साइंसी बुनियादों पर उस्तवार नहीं है, लिहाजा ये एंड यूज़र तक पहुँच जाते हैं और फिर जो उससे नुकसानात होते हैं अवामी सेहत को वो हम सब के सामने हैं। अच्छा, इतनी बड़ी आबादी के लिए किस नौइयत के फिल्ट्रेशन प्लांट्स या सैनिटेशन प्लांट्स की ज़रूरत है, किस और क्या ये पाकिस्तान में मौजूद हैं या नहीं है? जो फिल्ट्रेशन का मौजूदा निज़ाम है, अगर हम इस पे गौर करें तो इसके ज़्यादातर जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो बहुत पुराने हैं और आम तौर पे ये जो कॉलोनियल दौर था ये वहाँ से डिराइव किए गए। दूसरी बात ये है कि हमें पानी का ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकलिंग बेस्ड यूज़ जो है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। कराची की मिसाल मैं आपको दूं कि तकरीबन 550 मिलियन गैलन्स पर डे औसतन शहर को सप्लाई किया जाता है, लेकिन 70% पानी इस्तेमाल के बाद बग़ैर किसी किस्म के ट्रीटमेंट के हम समंदर में उठा के फेंक देते हैं। ये जाने बगैर कि ये पानी जो समंदर में जा रहा है इसमें से बहुत सा पानी ऐसा है जिसको एक मामूली प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन के तहत हम रिसाइकलिंग के लिए वापस ला सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर हम इस गंदे पानी को समंदर में फेंक रहे हैं, जो मछलियाँ, झींगे और दूसरी समंदरी ज़िंदगी जिससे हम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी फूड चेन में शामिल होने के बाद हमें दूसरे सेहत के मसाइल से दोचार करेंगे। और ये भी हमें समझने की ज़रूरत है कि इस पानी को साफ़ करना कोई रॉकेट साइंस नहीं, और अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे सामने आ गई है कि गंदे पानी और सॉलिड वेस्ट जो कि हमारी दूसरी रोज़मर्रा ज़िंदगी का आम हिस्सा है उसके ज़रिए से न सिर्फ हम पानी को साफ़ कर सकते हैं बल्कि बिजली भी पैदा कर सकते हैं। बिजली जो एक हमारा दूसरा बहुत बड़ा क्रॉनिक इशू है, इसको हल करने के लिए ख़ुद हमारे पास जो इनपुट्स हैं वो मौजूद हैं। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम हल को उसकी टेक्निकल मेरिट पे देखें और जहाँ जहाँ उसको अप्लाई करने की ज़रूरत है वहाँ काबिल इस्तेमाल प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट करें। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत ज़बरदस्त बातें आपने बताई, रियली अप्रिशिएट इट। मेरा ख्याल है कि अभी तक हमारी जितनी गुफ्तगू हुई है और हमारे एक्सपर्ट्स के साथ जो हमारी गुफ्तगू हुई है, सीमी साहिबा ने बहुत क्लियरली बात बोली कि पानी को डीपोलिटिसाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। फिर डॉक्टर नुमान साहब ने बड़ा वाज़े तौर पे कहा कि जो शहरों का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर होता जा रहा है, उसमें जो सीवेज की लाइनें और पानी की लाइनें जहाँ करीब होती हैं, फिर वहाँ पर गलत पंप्स का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर अतीक ने आपको बताया कि किस तरह आर्सेनिक जो है, जो कि पानी का बिलो द सर्फेस पानी है, उसके साथ कैरी होकर आगे आ रहा है और उसकी वजह से बीमारियाँ जो हैं वो फैल रही हैं। हल तलाश करना है, इसीलिए हम इस सफ़र पे हैं, मगर इस सफ़र के बीच में हमें ब्रेक्स लेनी होती हैं। बात करेंगे ब्रेक के बाद। चित्रा टोपी एक ऐसा गांव है जहां पे बच्चे स्कूल नहीं जाते। उसकी ये वजह नहीं है कि वहां पर स्कूल नहीं है, उसकी वजह ये थी कि जो पानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए इनको दरकार था वो इतना दूर था कि सारा वक्त उस पानी को हासिल करने में ही लग जाता था। ये गांव है चित्रा टोपी का और इसकी तकदीर बदली एक आइडिया ने। जब कोई कश्मीर का जिक्र करता है तो ज़रख़ेज़ सब्ज़ वादियाँ और बहते हुए दरिया जहन में आ जाते हैं, लेकिन ये बहती हुई नदियाँ बहुत से इलाकों तक नहीं पहुँच रही होती। मैंने स्कूल इसलिए छोड़ा था क्योंकि मैं पानी पे जाती थी। पानी का यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर डिस्टेंस है जो सोर्स का, तो वहाँ से ख़वातीन जो है पानी लाती थी घरों में। हमें पैदल चलते हुए 1.5 घंटा लगता था। दिन में 7-8 बार हमें चश्मे पर जाना पड़ता था। बहुत ज़्यादा चलने की वजह से टांगों में भी प्रॉब्लम होती थी और कमर में भी जो है ना वो प्रॉब्लम, ये अक्सर औरतों को ये चीज़ रहती थी।
پانی کے مسئلے کو ختم کرنے کے لیے ایک حکومتی ادارے نے منفرد حل نکالا۔ رین واٹر ہارویسٹنگ پانی کو بچانے کا ایک ماحول دوست طریقہ ہے، جس سے ہر گھر کی چھت سے سالانہ 3.5 لاکھ لیٹر پانی ملتا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو وہ پانی شیچیاشی سے پرنالے میں گرتا ہے اور پرنالے سے نیچے ہوتا ہوا یہ ٹینک میں جاتا ہے۔ ان سب جگہوں پہ جہاں پہ یہ سسٹم لگائے گئے ہیں، اس پانی کو آپ استعمال کر رہے ہیں وداؤٹ اینی ایڈیشنل کاسٹ جو پمپنگ پہ اور اس کی سپلائی پہ ہوتی ہے۔ تو اب فائدہ یہ ہے کہ اب میں اسکول بھی جاتی ہوں، تو پھر اب میری پڑھائی بھی اسٹارٹ ہے اور میں گھر کا کام بھی کر لیتی ہوں۔ ہماری تو پوری فیملی کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ ہمارا بھی ٹائم میں خاصی ظاہر بچت آ گئی ہے اور ظاہر زندگی خاصی سہل ہو گئی ہے ہماری۔ کیا دوستو، چترا ٹوپی کے لوگوں کی زندگی پہلے سے بہتر ہو گئی اور اس کی وجہ ایک آئیڈیا تھی، اور اس آئیڈیا کے پیچھے جو صاحب تھے وہ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ جناب ظہیر گردیزی صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر ویلکم اینڈ تھینک یو فار بینگ ہیئر ود اس۔ یہ آئیڈیا کیسے آیا اور یہ پروجیکٹ شروع کیسے کیا؟ اگر صاحب میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گا۔ زلزلہ 2005 آپ سب واقف ہیں، اس میں 4,500 سے زیادہ واٹر سپلائی اسکیم تھی جو زلزلے سے متاثر ہوئی تھی۔ تو ایرا کے لیے یہ بڑا ایک چیلنج تھا، چونکہ پانی بیسک ایسی ضرورت ہے کہ آپ بلڈنگ کے لیے انتظار کر سکتے ہیں، باقی چیزوں کے لیے انتظار کر سکتے ہیں، پانی کے لیے انتظار زیادہ نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا یہ کہ وہاں پہ جو لوگ متاثر بھی ہوئے ہیں تو وہ ایسے کیسے اقدامات ایسے کیے جائیں کہ ان کے لیے پانی کا انتظام بہتر اور پہلے سے بہتر ہو۔ 4.5 لاکھ گھر تباہ ہو گئے تھے اس زلزلے میں، اور وہ ان میں سے 80% سے زیادہ گھر جو پہلے کچے گھر ہوتے تھے، مڈ روف کے گھر ہوتے تھے، لیکن اب اس کے بعد یہ تقریباً 4.5 لاکھ سے زیادہ گھر بنے تو یہ ٹن روف کے بنے، چادر چھت کے بنے، اور یہ 1-2 سال کے اندر اندر میکسیمم گھر بن گئے، اور بلڈنگیں بھی جو بن رہی ہیں اسی طرح کی بنتی ہیں۔ تو اس چادر چھت پہ جو پانی پڑتا ہے بارش کا، وہ 2-4 منٹ کے بعد بالکل نیٹ اینڈ کلین ہوتا ہے۔ اور بارش کا پانی، یہ ایک اور بڑی مس پرسیپشن ہے ہماری کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بارش کا پانی جو ہے نا وہ پینے کے قابل بھی نہیں ہوتا اور اس کا استعمال نہیں، جبکہ بارش کا پانی سب پانیوں کا پرائمری سورس ہے۔ اور یہ جو کشمیر اور ہزارہ کا علاقہ ہے، یہ ناردرن پارٹ ہے پاکستان کا، اس میں سب سے زیادہ رین فال جو نا انہی علاقوں میں ہوتی ہے۔ سالانہ 1500 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہوتی ہے، یعنی آپ یوں کہیں کہ سالانہ آپ 1.5 میٹر پانی کھڑا ہو جائے گا اگر وہ پانی بہے نہ وہاں سے، آپ اس کو کنزرو کر لیں۔ آپ کی چھت پہ بارش پڑ رہی ہے اور آپ نیچے سے جا کے پانی لا رہے ہیں اوپر، تو پھر ہم نے چترا ٹوپی کو سلیکٹ کیا۔ وہاں پہ ایک سمپل، ایک میں بتاؤں کہ ایک رورل ہیلتھ سینٹر ہے، ایک بائز ہائی اسکول، ایک گرلز ہائی اسکول ہے۔ وہ رورل ہیلتھ سینٹر پچھلے 25 سالوں میں وہاں پہ واٹر ٹینک بنا ہوا تھا لیکن خالی تھا، اس لیے کہ وہ نیچے سے پمپ کر کے پانی تو لا نہیں سکتے ان پہاڑوں پہ۔ اب وہاں پہ اس سسٹم، وہاں پہ 20-25 گھروں کے لیے کوئی 5000 گیلن کا واٹر ٹینک بنا 2008 میں، وہ آج دن تک خالی نہیں ہوا۔ تب سے لے کے ابھی تک خالی نہیں ہوا، صرف یہ صرف رین واٹر، وہ ایک رین میں خالی ہونے لگتا ہے تو دوسری بارش ہو جاتی ہے۔ ابھی آپ نے شروع میں کہا کہ چترا ٹوپی سے آپ کا ایک کنیکشن ہے، اور بھی کیا کنیکشن ہے وہ بھی ذرا بتا دیجیے ہمیں۔ جی، چترا ٹوپی کیوں ہم یہ پائلٹ پروجیکٹ ہم نے سلیکٹ کیا، بیسیکلی میں جب FSC میں نے کی اور NAD کراچی میں آنے سے پہلے کو میرے پاس کوئی 6-8 مہینے کا بھی گیپ تھا ایڈمیشن ہونے میں، تو مجھے بتایا گیا کہ وہاں ایک سائنس ٹیچر کی پوزیشن خالی ہے، تو میں چلا گیا، میں اور ہیڈ ماسٹر صاحب تھے وہاں پہ ہوتے تھے، تو وہاں پہ ہمارا ایک PN تھا جو پورا دن وہ ڈاؤن ہل جا کے تو وہ پانی لاتا تھا، تو 1-2 کین لاتا تھا، وہ میں اور ہیڈ ماسٹر صاحب تو استعمال کرتے تھے، بچوں کو کم ہی ملتا تھا، تو وہ چیز ایک میرے ذہن میں تھی، تو دس واز آئیڈیا بیہائنڈ۔ بالکل چھوٹی سی ایک بات ہے، لگتا تو بہت معمولی سا آئیڈیا ہے کہ چھت پہ گر رہا ہے اسی کو اکٹھا کرنا ہے وہ کرتے ہوئے۔ باقی پاکستان میں اس طرح کے پروجیکٹ کو ریپلیکیٹ کرنا کیوں ضروری ہے اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ جی، پنجاب گورنمنٹ کو ہم نے مری کے لیے سولوشن، اور ابھی ہم مری میں پائلٹ کرنے جا رہے ہیں، چونکہ مری میں اگر آپ دیکھیں اگین سب سے زیادہ رین فال جو ہے اس علاقے میں ہوتی ہے، اور مری میں یہاں پہ تو 3000 کسی نے بتایا 3000 کا باؤزر ملتا ہے، 12 سے 20,000 روپے کا باؤزر ملتا ہے مری میں سیزن میں، اس لیے کہ وہ ہوٹل یا گیسٹ ہاؤس کے پاس پانی نہیں ہوتا اس کے پاس، تو اس کو آسانی سے پورے ملک میں جو ہے نا وہ ریپلیکیٹ کیا جا سکتا ہے، اور کرنا چاہیے، کرنا پڑے گا ہمیں۔ ٹھیک ہے ظہیر صاحب، تھینک یو ویری مچ، بڑا زبردست آئیڈیا تھا،
اور آپ نے ایک پورے گاؤں کو دوبارہ فنکشنل کر دیا, آپریشنل کر دیا, ہیلدی کر دیا, اور امید کریں گے کہ یہ واٹر کنزرویشن کی جو بات کرتے ہیں ہم اس کو اپلائی کریں گے اور رین واٹر ہارویسٹنگ کو پروموٹ کریں گے. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ سر, بہت بہت شکریہ آپ کا سر. دوستو, رین واٹر ہارویسٹنگ پوری دنیا میں پروموٹ کی جا رہی ہے اور پوری دنیا میں اس کو اپنایا بھی گیا ہے. اور تو ہمارے پڑوسی ملک میں چنائی کا جو علاقہ ہے جہاں پر بہت بارش ہوتی ہے, انہوں نے بھی اپنی ایک پوری کالونی کو رین واٹر ہارویسٹنگ سے ریڈی گھروں کو تیار کیا, جس کی وجہ سے جو سطح زمین کے نیچے پانی موجود تھا, واٹر ٹیبل, اس میں انکریز ہوا 50%, کیونکہ آپ اوپر سے جو پانی ہے وہ استعمال کر رہے ہیں اور نیچے کی سورس کو ٹیپ نہیں کر رہے. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد بات کریں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ویلکم بیک فرام دا بریک. دوستو, آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی پانی کے مسئلے کے بارے میں. پانی کا مسئلہ آپ کے سامنے, پانی کی قلت اور پانی کی صفائی. سرکار کی تو اپنی رسپانسبلٹیز ہیں جو سرکار پوری کرے گی, مگر ہم انفرادی طور پہ کیا کر سکتے ہیں؟ جو ہم اپنے گھروں میں پانی استعمال کرتے ہیں اس کو بہت ہی سوچ سمجھ کے استعمال کرنا ہوگا, اس امید کے ساتھ کہ 40% اموات پاکستان میں پانی کی وجہ سے نہیں ہوں گی مستقبل میں. اس سفر کے آغاز پہ آپ سب کے ساتھ دوبارہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. شب بخیر. پاکستان کے پاس ابھی تک پانی کی کوئی قومی پالیسی نہیں ہے, حالانکہ اس کے بہت سے مسودے موجود ہیں. آپ حکومت پر زور ڈالیے کہ وہ ایک جامع پالیسی کو جلد منظور کرے. اس سلسلے میں ہم آج سے ایک پٹیشن کی شروعات کر رہے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ حکومت انہی مسودوں میں سے ایک کو منظور کرے. حکومت پر پریشر ڈالنے کے لیے اسی وقت ٹیکسٹ میسج بھیجیے. ٹائپ کیجیے AES اسپیس واٹر اسپیس پالیسی, اسپیس دیجیے, اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ٹائپ کیجیے, اسپیس دیجیے اور 2250 پر بھیج دیجیے. آپ کی طرف سے بھیجا گیا ہر ٹیکسٹ میسج پٹیشن پر ایک دستخط کے برابر ہوگا. یہ پٹیشن ہماری ویب سائٹ پر بھی موجود ہے. دستخط کرنے اور پالیسی کے مسودے کو پڑھنے کے لیے آج ہی ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے www.aaj.tv/AES. ہزاروں زندگیوں کو پانی سے پھیلنے والی مہلک بیماریوں سے بچانے کے لیے آپ دیہی علاقوں میں کمیونٹی فلٹرز نصب کروا سکتے ہیں. ان فلٹرز کو نصب کروانے کے بارے میں مزید معلومات حاصل کیجیے اسکوپ پاکستان سے, جن کا ٹیلی فون نمبر ہے 021-3455-1226 یا 021-3455-1227. وزٹ کیجیے ان کی ویب سائٹ www.scope.org.pk. پاکستان میں موجود پانی کی بچت کی شروعات ہمیں اپنے گھروں اور محلوں سے کرنی ہوگی. اپنے گھر, اسکول, دفتر اور مسجد میں پانی بچانے کے لیے حصار فاؤنڈیشن سے ٹپس سیکھیے. حصار فاؤنڈیشن کا ٹیلی فون نمبر ہے 021-358-74547 اور ان کی ویب سائٹ ہے www.hisar.org. کوئی مشکل نہیں جو تیرا ساتھ ہو, کوئی مشکل نہیں جو تیرا ساتھ ہو. اے میرے ہم وطن, اے میری گلزمی, کوئی مشکل نہیں کرو